الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام یا حتی مطلع الفجر سلام اگرچہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ یا خطبے سے پہلے پڑھوائی جاتی ہے یا مجلس کے آخر میں، لیکن چونکہ آج رات کی سورہ فاتحہ اعمال شب قدر کا ایک پارٹ بھی ہے، اس لیے اس موقع پر خطبے کے بعد اور بیان شروع کرنے سے پہلے تمام مرحوم مومنین و مومنات، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومی، آج جن کی جانب سے افطار کا انتظام کیا گیا ان کے خاندان کے تمام مرحومی، کل لاہور میں جو شہادتیں ہوئیں ان شہدائے لاہور اور کل شہدائے ملت جعفریہ، سیلاب میں جو مومنین شہید ہوئے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معصوم کی روایت یہ ہے کہ اکثر دعا مانگنے والے یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف ان کو یاد رکھتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جو ہماری آنکھوں سے دور ہے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی کیفیت دعا میں بھی ہو جاتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعا کے سب سے زیادہ بڑے حقدار زندہ نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جو اس دنیا میں ابھی موجود ہے۔ چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے خود بھی کہیں نہ کہیں سے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے مسئلے کو کسی طرح حل کر سکتا۔ جو بیچارہ اس وقت قبر کے اندر جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم اور آپ ہی اس کو یاد کریں۔ آج کی رات اگر شب جمعہ سمجھ کے جملہ سنیں تو آج کی رات سال میں تقریباً 50 مرتبہ آتی ہے۔ ایک سال میں تقریباً ہم کو 50 شب جمعہ ملتی۔ ہر شب جمعہ تمہارے مرنے والے تمہارے گھر کے اوپر آ کر ساری رات تم سے یہ فریاد کرتے رہتے کہ اے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے دوستوں، اے ہمارے چاہنے والوں، ہم تم سے صرف ایک نوالے کا اور رومال کے ایک ٹکڑے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ کسی کو دو، تمہارا نقصان کچھ نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ بے انتہا ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آدھی رات سے لے کے فجر تک۔ پہلی روایت اگر آپ نے نہیں سنی تو اس کا جملہ دوہرا کہ پہلی روایت میں ہے کہ ساری رات فریاد کرتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ آدھی رات کے بعد تمہارے گھروں میں آتے ہیں اور صبح تک وہ روتے رہتے ہیں اور گر گراتے رہتے ہیں اور یہی فریاد کرتے رہتے ہیں ہر شب جمعہ۔ اور اگر آج رات کی مجلس یہ سمجھ کے آپ سنیں کہ یہ ایک نارمل شب جمعہ نہیں ہے، یہ شب قدر والی شب جمعہ، تو یہ وہ رات ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ شب قدر کب شب جمعہ پڑے تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا کہ شب قدر بھی ہو، نائٹ آف قدر اور شب جمعہ بھی ہو، یہ دونوں فضیلتیں جمع ہو جائیں تو شب قدر بھی وہ رات ہے کہ جس رات
ہمارا ایک ایک مرحوم رشتہ دار تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ انسان کو ان سے قریب ہونا چاہیے، ورنہ ایک ایک مرنے والا ہماری تمام رات کی دعاؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی دعا اپنے حق میں بھی ہم سے مانگنے کی درخواست کر رہا۔ مجمع عام میں کبھی کبھار اعمال کے درمیان کسی مومن کی آواز بلند ہوتی ہے، التماس سے دعا۔ اس نے تو کہہ دیا التماس سے دعا، وہ بیچارہ کیا کرے جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے اور سب سے زیادہ محتاج ہے دعا۔ تو ہمارے شب قدر کے حوالے سے کل جو میں نے جملہ کہا تھا کہ آج کی رات کسی لمبی چوڑی تقریر کی گنجائش نہیں، پورے ماہ مبارک رمضان میں نے آپ کا وقت لیا، پورے ماہ مبارک رمضان میں آپ 70 منٹ میں بیٹھ کے 80 منٹ میں بیٹھ کے تقریریں سنتے رہے۔ آج کی رات کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہاں، اگر کسی مجمع میں سال میں ایک ہی دن خطاب کا موقع ملے اور وہ شب قدر کی رات تو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں بھی بتاؤ اور اعمال بھی کرو، لیکن جو مجمع پورا مہینہ مجھے سن رہا آج اس ایک رات کو تو اسے زیادہ سے زیادہ وقت ان دعاؤں کے لیے صرف کرنا چاہیے جس کے لیے آج کی رات بنائی گئی۔ تو میں بہت ہی مختصر، شاید میں یہ تقریر بالکل بھی نہ کرتا، لیکن چونکہ اعمال شب قدر میں سے دو اہم ترین عمل ایسے جو تقریر ہی کی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کو مجلس اور تقریر سمجھ کے نہیں کر رہا ہوں۔ اعمال شروع ہو چکے ہیں، باقی سارے اعمال ہم مصلی پہ بیٹھ کے کریں۔ یہ دو عمل کیونکہ ممبر کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو اعمال کا حصہ بنا کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور ایک بات سلسلہ یہاں سے ملا کہ اگرچہ آج کی پوری رات اعمال کی رات ہے، لیکن دو عمل ایسے ہیں جو رات شروع ہونے سے کچھ پہلے ہو جانے چاہیے، اور اسی لیے میں نے گزرے ہوئے کل کی رات ان کا ذکر کر دیا۔ یعنی میرے حساب سے اب جو آپ یہاں پہ تشریف فرما تو آج کی رات کا پہلا عمل آپ کر چکے ہیں، آج کی رات کا دوسرا عمل آپ کر چکے ہیں، آج کی رات کا تیسرا عمل ابھی ہم نے کیا، آج کی رات کا چوتھا عمل ممبر سے ہوگا، آج کی رات کا پانچواں عمل ممبر سے ہوگا، اور پھر ہم جا کر نماز شب قدر سے چھٹا عمل شروع کریں گے۔ غسل شب قدر آپ کر کے آ چکے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے آغاز میں اپنے لیے صدقہ دینا، اپنے لیے، جو کل میں تفصیل بتا چکا ہوں، پھر اس کو سمجھا رہا ہوں کہ صدقہ دیا جاتا ہے کہ اس رات کے سارے پرابلم دور کیے جائیں، چاہے وہ پرابلم بندوں کی جانب سے آپ کو مل رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان ہو رہا ہو۔ عام دنوں کی بات کرو، پورا سال جب آپ صبح کو گھر سے صدقہ دے کے نکلتے ہیں تو اس صدقے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا والے اگر آپ کے خلاف کوئی دشمنی کرے، سازش کرے، مکاری کرے، فریب کرے تو یہ صدقہ آپ کو بچا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی امتحان اس دن ہونے والا، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، جاب سے فائر کیا جانا، حتی موت، تو صدقے کے نتیجے میں اس کو بھی ٹالا جائے۔ صدقہ صرف بندوں کی پریشانیوں سے آپ کو نہیں بچاتی، اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان کو بھی روکتی ہے۔ خاص طور پر جب یہ لفظ آ گیا کہ موت بھی کچھ لوگوں کی ٹل جاتی ہے اگر اس دن انہوں نے صدقہ دیا، تو اب وہ ہے سارا سال جو روزانہ آپ صدقہ دیتے ہیں۔ آج کی رات ایک ایسی رات کہ اللہ کی طرف سے آج کی رات آپ کے پورے سال کے مسائل لکھے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کی بک کو پھر اس وقت اللہ کے سامنے کھلی، یہ لفظ اللہ کے لیے صحیح تو نہیں، اور اس کے رائٹ سائڈ کے پیج پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس پورے سال میں اس کو کیا رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں ملنا، اور لیفٹ سائڈ کے پیج پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس سال اس کا کیا امتحان، ٹیسٹنگ اور ٹرائل دیا جانا۔ چنانچہ اگر رائٹ سائڈ کے پیج پہ یہ لکھا جائے کہ اس سال اس کو کوئی بیماری نہیں دی جائے، اگر یہ لکھا جائے گا کہ اس سال اس کی عمر بڑھا دی جائے، نماز شب قدر کے بعد اور اعمال قرآن سے پہلے کی جو دعا ہم پڑھیں گے وہ یہی ان تطیل عمری وتوسع رزق، عمر بڑھا دی جائے گی۔ اگر رائٹ سائڈ کے پیج پہ یہ لکھا جائے گا کہ اس کی روزی میں اضافہ کیا جا رہا، تو لیفٹ سائڈ کے پیج پہ یہ بھی ہوگا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اس سال اس کا اچھا بھلا کاروبار ختم کرا دیا جائے، اس سال اس کے جاب سے اس کو نکال دیا جائے، اس سال
خدا نہ کرے لیکن بہرحال خدا ہی کرے کہ اس کے گھر میں کوئی موت ہو جائے. یہ دونوں چیزیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر اللہ اپنی سائن نہیں کرے گا اور اپنی سیل نہیں لگائے گا. یہ حق کا مطلع الفجر, جب تک کہ فجر نہیں آتی. ہر ایک کی کتاب کھلی ہوئی ہے اس وقت آسمانوں کا, رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے اوپر دونوں طرف چیزیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن سلام ابھی تک اللہ نے اس رات میں سلامتی رکھی ہے, یعنی جو لکھا ہے ابھی اس کو منظور نہیں کیا. حق کا مطلع فجر, جب فجر کا وقت آ جائے گا اس وقت پھر اللہ اپنی دستخط کر کے سیل لگائے گا, اور پھر یہ چیز علیین آسمان پہ ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ فائل رکھ دی جائے گی. چنانچہ ہمارے پاس 9:45 سے لے کر صبح 4:45 تک ٹائم ہے کہ جو ہمارے حق میں لکھا گیا ہے ہم اس کو چینج کرا سکتے ہیں. آج اگر آپ نے صدقہ دیا, عام راتوں میں صدقہ دے تو اس رات کی پریشانی دور ہوگی. آج کی رات میں صدقہ دے تو اس ایک رات کی پریشانی تو دور ہوگی, مگر اس ایک رات میں 350 راتوں کی پریشانیاں لکھی جا رہی ہیں. چنانچہ آج کی رات کا صدقہ پورے سال کی پریشانیاں دور کرتا ہے. جیسے نماز وحشت قبر کے لیے حدیث, نماز وحشت قبر کے لیے یہی تو حدیث ہے کہ قبر میں مردہ جائے تو پہلی رات اس کے لیے صدقہ دو, کیونکہ اگر قبر کی پہلی رات ٹھیک ہو گئی تو باقی کی ساری راتیں ٹھیک, پہلی رات بگڑ گئی تو باقی ساری راتیں بگڑ گئی. تو یہ پہلی رات ایک رات نہیں ہے, یہ پورے قیامت تک کی زندگی کا دار و مدار پہلی رات پر. منکر و نکیر آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, جو وہ رپورٹ دیتے ہیں پورا قیامت تک اسی رپورٹ کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا. لیکن وہاں بھی نماز وحشت قبر نہیں ہے, پہلے صدقہ پھر نماز وحشت قبر ہے. آج کی رات بھی نماز شب قدر ابھی ہم پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے صدقہ ہے جو کل اس کا بیان آ گیا تھا. آج صرف میں نے تھوڑی سی مزید وضاحت خاص وجہ سے کی کہ یہ صدقہ ایک رات کا صدقہ نہیں. جیسے اقبال کا ایک شعر ہے, اور آج کی رات شب جمعہ شعر پڑھنا مکروہ, کہ ایک سجدہ جو انسان اللہ کے سامنے کرتا وہ ایک سجدہ 1000 دوسرے سجدوں سے آدمی کو نجات دلا دیتا. اور اگر اللہ ہی کے آگے سجدہ نہ کیا تو روزانہ تمہیں کسی نہ کسی کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑے گی. کبھی بیوی سے ڈر رہے, کبھی بچوں سے ڈر رہے, کبھی باس سے ڈر رہے, کبھی کاروبار سے ڈر رہے, کبھی حکومتوں سے ڈر رہے, کبھی کھلا طاقتور آدمی سے ڈر رہے. اور ایک بار اللہ سے ڈرے اور اس کے آگے پیشانی جھکا دی, اب باقی تمام غیر خدا کا ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا. مزید اس ایک شعر کی تشریح مرحوم علامہ رشید ترانی کی شورۂ آفاق مجلس شام غریبہ سجدے میں جا کے سن لیجیے گا. لیکن خلاصہ یہ کہ وہ ایک سجدہ جس طرح ہزاروں سجدوں سے آدمی کو نجات دلا دیتا, یہ آج کی رات کا صدقہ 350 آنے والی راتوں کی پریشانی سے آپ کو بچانے والا. لیکن ثواب بے شک اس میں ہے کہ صدقہ اول شب میں دیا جائے, لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی اس کو مس کر گیا تب بھی قرآن نے چونکہ بشارت دی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر تک وفا. تو یہ دوسرا عمل ہے. جو دو باتیں میں نے کل کی مجلس میں اس لیے بتا دی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ جب سورج ڈوب رہا تو آپ غسل کے عالم میں بھی ہو اور آپ صدقے کے عالم میں بھی. لیکن بہرحال یہ ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. تیسری چیز مرحومین کو یاد کرنا ہے جس کا ثواب ابھی آپ نے سنا. چوتھی چیز اعمال شب قدر میں سے 5 عمل. چوتھی چیز بیان کرنے سے پہلے ایک وہ حدیث آپ کو سنا دی جائے جس حدیث کو بنیاد بنا کر معصومین نے شب قدر کے پہلے والے 5-6 عمل ہم کو بتائیں. یہ جو ہم اعمال شب قدر کرتے ہیں یہ آخر اس کی بنیاد کہاں سے پڑی, کہاں سے یہ اسلام میں آئے. تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ اعمال شب قدر کا خصوصاً جو پہلا حصہ ہوگا مجلس کے بعد 5 عمل تو مجلس تک ہو جائیں گے, اس کو ایک طرف رکھیے. اس کے بعد آج کی رات اعمال شب قدر ہم 3 حصوں میں کریں گے. ایک شارٹ بریک ہوگا 10 منٹ کا, جس کے بعد پہلا حصہ ہوگا جس کے اندر آج کی رات کے اہم ترین اعمال ہوں گے. یا اگر کسی وجہ سے کوئی شخص پوری رات یہاں نہ بیٹھ سکے یا پوری رات اعمال نہ کر سکے, اس کی کل کچھ ایسی مصروفیات و مجبوریاں, تو کم سے کم 45 منٹ کے اہم عمل کر. اس کے بعد ایک بریک ہے, پھر اعمال شب قدر کا دوسرا حصہ جس میں وہ اعمال ہیں جو فضیلت میں
پہلے حصے کی طرح تو نہیں ہے لیکن بہت اہم. اس کے بعد 10 منٹ کا بریک اور پھر اعمال شب قدر کا آخری حصہ جو ڈیپینڈ کرے گا ہماری اور آپ کی ہمت پر اور کتنا ٹائم باقی. یعنی وہ تیسرے حصے میں قضاء عمری کی کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. لیکن جو سب سے اہم اعمال شب قدر سب سے اہم وہ کہاں سے ہے؟ تو پہلی بات کو یاد رکھی کہ جیسے خود روزے کے لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مومنوں تم پر روزے فرض تو کیے گئے لیکن یہ تم پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے کے قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اعمال شب قدر اسلام میں نہیں آئے، اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے، خاص طور پر یہ پہلے 5 اہم عمل. بہار الانوار والیوم 98 امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تذکرہ ہے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تیری قربت چاہتا ہوں، خدا بندہ میں تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں، خدا بندہ میں پورے صراط سے اس طرح گزرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا بھی میرے پیر پھسلے نہیں، خدا بندہ میں جہنم کی آگ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، خدا بندہ میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. دعا افتتاح کے بعد روزانہ جو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اے خدا ہمیں جنت کی یہ نعمتیں دے اور اے خدا ہمیں جہنم کے اس عذاب سے بچا لے. جناب موسیٰ نے کوہ طور پر جا کے خدا سے 5 درخواست کی. کہا موسیٰ دوہرا، کہا خدا بندہ تیری قربت چاہتا ہوں. کہا رکو، جو لیلۃ القدر، نائٹ آف قدر، شب قدر پوری رات جاگ کے گزارے گا، خالی یہ جاگ کے گزارنا اس کو مجھ سے قریب کرتا چلا جاتا. اعمال شب قدر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر ڈیو ٹو اینی ریزن آپ کوئی عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں، نہ جسم میں اتنی طاقت ہے کہ نماز پڑھے، نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی دعا پڑھے، نہ کان اس وقت ایسے متوجہ ہے کہ دعا سنے، خالی جاگ کر رات گزار دے. ہاں ٹی وی نہ دیکھے، گیم نہ کھیلے، لیکن خالی جاگ کے رات گزار دے. موسیٰ یہی خالی جاگنا مجھ سے قریب کرتا. اے خدا، اور میرا دوسرا سوال تھا کہ تیری رضا چاہتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے. جب ہجرت علی نے سو کے اللہ کی رضا خریدی، مگر وہ علی تھے. ہمیں وہ رضا تو نہیں مل سکتی لیکن جتنی مل سکتی. کہا کہ اے موسیٰ شب قدر کی رات میں 2 رکعت نماز جو ہم پڑھیں، بلکہ آج کا پہلا عمل مجلس کے بعد والا یہی ہو. موسیٰ بنی اسرائیل کے زمانے میں شب قدر جاگنے کا حکم ملا، پھر خالی جاگنا نہیں، 2 رکعت نماز شب قدر. کہا کہ اور خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے صراط سے جب گزر رہا ہوں تو میرے پیر نہ پھسلنے پائے. کہا کہ پھر شب قدر میں صدقہ دو. اعمال شب قدر کا ایک اتنا اہم حصہ کہ جب یہ شب قدر آئی اسلام سے پہلے والی امتوں میں تو صدقے کے ساتھ آئی. کہا کہ اے خدا میں جہنم کی آگ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. کہا شب قدر میں میری تسبیح کرو. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا. دعائے جوشن کبیر اللہ کی بہترین تسبیح. مجمع بھی کہتا ہے سبحانکا، یہ وہی تسبیح ہے. سبحان اللہ اللہ کی تسبیح، سبحانکا تیری تسبیح. جوشن کبیر سے بہتر اللہ کی کوئی تسبیح ہی نہیں. کوئی جوشن کبیر نہ پڑھ سکے تو 100 مرتبہ اپنے گھر جا کے سبحان اللہ پڑھنے لے کے بہترین تسبیح. موسیٰ جہنم کی آگ سے آزاد ہونا چاہتے. جوشن کبیر کا پہلا فائدہ یہی بتایا گیا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. شروع ہوتا ہے جملہ تسبیح سے، ختم ہوتا ہے جہنم سے آزادی پر. یہ موسیٰ کا سوال خدا کا جواب ملا کے جوشن کبیر کا وہ جملہ بنا جو 100 مرتبہ آپ بھی پڑھیں گے. اور اے موسیٰ آخری خواہش کیا؟ کہا جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ دعا افتتاح کے بعد رمضان کی نعمتوں میں آتا نا، ایسا لباس، ایسی غذا. کہا کہ اے موسیٰ تو میری بارگاہ میں استغفار کرنا. نماز کے بعد 70 ٹائم بھی آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں. اور اعمال شب قدر کا جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں دعائے توبہ کی شکل میں استغفار یعنی توبہ.
تو جتنے بھی اعمال شب قدر یہ اسلام میں پہلی مرتبہ نہیں آئے، یہ ماقبل کے انبیاء کی امتوں کو بھی مل چکے، اور تقریباً وہی اسٹائل، نماز شب قدر، دعائے توبہ، دعائے جوشن کبیر، اور پھر صدقہ اور رات کو جانا۔ مگر اس میں سے تیسرا والا عمل یعنی صدقہ کتابوں میں الگ سے نہیں لکھا، اس لیے لوگوں کو یاد دلانا پڑتا۔ آئیے یہ شب قدر کے حوالے سے ایک بات ہوئی، اب ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر۔ شب قدر کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 جگہ آیا، ایک سورہ دخان میں آیا ہے، وہ تو آج ہم پڑھیں گے اپنے اعمال کے سیکنڈ حصے، اور اس سے پہلے آج جو میں نے مجلس جس سورے کی تلاوت سے شروع کی، سورہ انا انزلنا، 2 جگہ یہ تذکرہ آیا، یہ عظیم رات۔ مگر سورہ انا انزلنا کے بارے میں 2-3 چھوٹی باتیں سمجھ لی۔ پہلی بات، سورہ انا انزلنا کے 2 برابر سے حصے، ہمارے علماء سمجھانے کے لیے اس سورے کہتے ہیں کہ اس سورے کا نام ہے سورہ فاطمہ اور سورہ امام زمانہ، کیونکہ اس سورے کے 2 حصے، پہلی 3 آیتوں میں شب قدر کا تذکرہ فضائل کے اعتبار سے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ قرآن کی سالگرہ۔ وقت نہیں ہے، میں نے کہا کہ آج مجھے مجلس پڑھنا ہی ہے، لیکن بہرحال یہ ذہن میں یاد رکھیے، یہی وجہ ہے کہ آج کے اہم ترین عمل وہ عمل بھی ہے جو موسیٰ کی امت کو نہیں ملا۔ ہمارے شب قدر جو آپ نے جناب موسیٰ سے سنے، سارے عمل آ گئے، اہم ترین عمل نہیں آئے، اور وہ ہے قرآن کو سر پہ رکھنے کا، کیونکہ موسیٰ کے زمانے میں قرآن نہیں تھا، تورات تھی، اور یہ خصوصیت قرآن کی ہے، تورات کی نہیں۔ تو ایک عمل ایسا ہے جو موسیٰ کو نہیں ملا، امت موسیٰ کو نہیں ملا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے، اور قرآن تو خاص تحفہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ جو نازل ہوا آج کی رات۔ مگر امام معصوم اسی آیت کی تفسیر میں، بس یہ 2 جملے اعمال سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں، اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا نا کہ اصلی شب قدر جو ہے وہ ہماری دادی کی ذات ہے۔ جس طرح شب قدر رات کا نام ہے، رات اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوتی، ہماری دادی کے فضائل چھپے ہوئے، پوری اس کے اوپر مجلس ہوتی ہے، بلکہ مجالس ہوتی ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں تذکرہ فاطمہ زہرا کا چل رہا ہے، اگرچہ الفاظ قرآن نے شب قدر کے استعمال کیے، اور آخری 2 آیتوں میں تذکرہ امام زمانہ کا ہو رہا۔ شب قدر کا ایک اہم ترین پیغام، جب میں نے شروع رمضان میں بھی یہ آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ امام نے کہا جس نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی آتا مطلع الفجر کو میں شروع میں سمجھا چکا ہوں، کہا جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس آیت پہ یقین کیا، اس نے خود بخود امام زمانہ کو مان لیا، چاہے وہ زمان سے کہے نہ کہے۔ یا تو آیت پہ یقین ہی نہ کرو، لیکن یقین کرو گے تو خود بخود امام کو ماننا پڑے گا۔ جب خدا نے کہا اس رات کو، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس رات کو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں روح القدس کے ساتھ، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، امر خدا لے کے آ رہے ہیں۔ امام نے کہا جب بھی کوئی چیز بھیجی جاتی ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ کون بھیج رہا؟ اللہ۔ کس کے ذریعے بھیج رہا ہے؟ ملائکہ۔ کیا بھیج رہا ہے؟ پورے امر، تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کے معاملات اور میٹرز۔ چوتھا سوال یہ کہ کس کے اوپر بھیج رہا؟ جو بھیجنے والا اس کا نام تو بتا کر گیا، اللہ کس کی جانب بھیجے جا رہے ہیں کہ سارے معاملات اس کو دیے جا رہے ہیں، تب ماننا پڑے گی کوئی ایسی ذات، چاہے اس کو امام کہو کہ نہ کہو، مگر ایک ایسی ذات کا اعتقاد رکھنا پڑے گا۔ جب تم نے 3 باتیں مان لی تو چوتھی خود ہی ماننا پڑے گی۔ اللہ نے بھیجا، ملائکہ کو بھیجا، سارے انسانوں کے معاملات کو دے کے بھیجا، تو کس کے پاس بھیجا؟ یہ ملائکہ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ جس کے پاس آ رہے ہیں اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ اور اسی آج کی رات کے اہم ترین عمل، ہر تھوڑی دیر کے بعد امام زمانہ کی سلامتی کی دعا بھی، اللہم کل ولیک الحجہ، پڑھوانے کی ضرورت نہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پوزیشن چینج کرتے ہوئے، شارٹ بریک میں جاتے ہوئے آتے ہوئے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا،
دراصل امام زمانہ کی سلامتی نہیں. ہم اور آپ کیا سلامتی کریں گے؟ امام زمانہ کو یاد رکھنا، پوری رات یہ معاملات یاد تازہ رہے کہ ملائکہ ہماری روزی کا مسئلہ لے کے آ رہے، ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہمارے آقا اور مولا کے پاس جا رہے. ہماری عمر کا مسئلہ لے کے آ رہے، ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہمارے والی و وارث و سرپرست کے پاس جا رہے ہیں. تو جس طرح ساری رات اللہ یاد رہے گا، اسی سے تو مانگو گے نا. اور اپنے معاملات یاد رہیں گے تو وہ بھی یاد رکھنا کہ جس کے پاس کے سارے معاملات پہنچائے جا رہے ہیں. یہ تو ایک ضمنی بات بیچ میں آ گئی. مگر اصل بات جو مجھے عرض کرنا تھا، اعمال شب قدر کارل مارکس کے الفاظ ایک افہیم نہیں ہے جو مذہب والے مذہب کے نام پہ دے کے لوگوں کو سلا دیتے ہیں. اعمال شب قدر ہمیں سلانے کا نام نہیں، ہمیں مزید بیدار کرنے کا نام. حضرت امام خمینی کے الفاظ میں اتنی نمازیں اور روزہ نہ کرو کہ تھک کے اتنا سو جاؤ کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ تم پر اور مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہو. لاہور میں یہ بم کا دھماکہ کیوں ہو رہا ہے، کھلا وہ کیوں اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. اور ذرا دیکھیے پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا، اس لیے ہم نے اس سال اس کا بدلہ لیا. تو اس انداز سے جو کھل کے باتیں کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اس سال کی شب قدر یوم القدس کی رات بن رہی ہے. کل جمعۃ الوداع، کل یوم القدس، اور یوم القدس کے اعتبار سے ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا. کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اس بیت المقدس قبلہ اول کا تذکرہ رہے اور وہاں رہنے والے مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ رہے. کم سے کم یہ ذمہ داری تو آپ کو ادا کرنا ہی. پھر ہر جگہ کے حالات اور واقعات کے تحت ہر مومن اپنا وظیفہ شرعی جس طرح انجام دے. تو یہ شب قدر کے اعمال کے بیچ میں کچھ وہ باتیں آ گئی کہ ہمارے شب قدر میں لگ کے اپنے امام زمانہ کو نہ بھولیے. آپ کے سارے اعمال جب قبول ہوں گے نا تو رپورٹ امام زمانہ کے پاس جائے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی. اس امام کو یاد رکھنا. اعمال شب قدر کے مصروفیات اور تھکن کے دوران یوم القدس اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھنا. اور آئیے میں اعمال شب قدر کے آخری حصے پہ آیا ہوں. 3 باتیں اب تک ہو چکی ہیں اعمال شب قدر، 2 اعمال ابھی باقی ہیں. درمیان میں شب قدر کا تھوڑا سا میں نے تعارف کیا ہے، مگر یہ شب قدر کا تعارف مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک اور مختصر بات نہ کہے کہ شب قدر اصل میں نام ہے شب دعا. آج کی رات کا ایک نام ہے شب معجزہ. ابراہیم نے معجزے دکھائے، موسیٰ نے معجزے دکھائے، عیسیٰ نے معجزے دکھائے، سلیمان نبی کے معجزے تاریخ میں ہیں. تمام انبیاء کے پاس معجزے تھے، ہمارے رسول اور امام تو خیر تھے ہی معجزہ. آج کی رات آپ کو معجزے دکھانا. آج کی رات بڑے سے بڑا گناہگار مومن مثلا میں، آج کی رات وہ ہے کہ ہمارے پاس معجزے کی طاقت ہے. مومن کے معجزے کا نام دعا. اگر آپ صحیح اور سچے دل سے دعا کریں گے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں. آپ کی دعا میں یہ طاقت ہے کہ سورج مغرب سے پلٹ کے آ سکتا. آپ کی دعا میں یہ طاقت ہے کہ جلانے والی آگ نہیں جلائے گی، ڈبونے والا پانی نہیں ڈبوئے گا، کاٹنے والا جانور نہیں کاٹے. یہ انبیاء کے موجود روایتوں میں دعا کی طاقت کو سمجھو. اتنی بڑی پاور اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے. کیا ایٹامک پاور ہوگی، کیا نیوکلیر ویپنز ہوں گے، کیا آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی جو طاقت دعا میں. ناممکن کام اگر ہو جاتے ہیں پورے تو دعا. مرنے والا بھی زندہ ہو سکتا ہے مومن کی دعا کی طاقت سے. امام تو معجزہ دکھاتے آپ کے پاس دعا، تو اپنی دعا کی طاقت سمجھ کے دعائیں مانگیے گا. کبھی یہ نہ ہو کہ آپ مثلا دعا مانگ رہے ہیں، ایک ایڈس اور کینسر کا مریض ہے، تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا مر جائے گا 3 دن. اب آپ دعا تو مانگنے مگر یہی سوچ کے مانگ رہے ہیں بھائی حکم ہے تو دعا مانگ رہا ہوں، ورنہ 3 دن مرنے والا بالکل ہے، وہ کون اس کو بچا سکتا. غلط. اگر اس وقت خود امام ہوتے اور آپ ان کے پاس جا کے کہتے کہ مولا ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ پرسوں مر جائے گا، آپ بچا لیجیے، تو آپ یقین کے ساتھ جاتے. اپنی دعا کی طاقت بھی یہی سمجھیے گا. اور اسی اگر اس دعا میں آپ وہ ایک چیز بڑھا دیں جو ہمارے شب قدر میں نہیں لکھی، میری خواہش ہے کہ شامل ہو پارٹ 2 دعائے توسل. یہ واقعہ کو 10ویں امام کے حالات و سیرت میں آ گیا ہے نا. اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں یمن کے بادشاہ کا پڑھتا.
وہ مرغی کے انڈے کے برابر موتی ٹوٹ گئے، پھر بھی وہ واقعہ ایک بادشاہ کا، پتہ نہیں سچا ہے پتہ نہیں جھوٹا ہے، یہ واقعہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو تاریخ میں امام کے حالات میں لکھا ہے نا، یونس گھبرایا گھبرایا آ رہا اس امام معصوم کے پاس جو ایک طرح سے آخری ظاہر امام تھے۔ 11ویں امام تو جتنے عرصے امام رہے قید میں رہے، مومنوں میں سے اکثر نے ان کی زیارت کی ہی نہیں۔ حتیٰ 11ویں امام کے لیے جملہ جو مجھے کہنا نہیں چاہیے وہ بات پھیل جائے، بابا کی زندگی میں بھی وہ لوگوں کے سامنے نہیں رہے گئے۔ انہیں یہ ہوتا نا کہ آپ کہیں ٹھیک ہے امام تھا، 7ویں امام قید میں ہوئے، لیکن جب تک چھٹے امام تھے تب تک تو لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، 11ویں کو تو لوگوں نے اس وقت بھی نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ایک سوال جس کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر، تو کیا آج ہی کی رات رہ گئی یہ تقریریں کرنے کے؟ پورا رمضان میں نے کیا کیا اور آخری ہفتہ کیا کروں گا، آج اہم وقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومنین کے لیے آخری امام 10ویں امام یونس گھبرایا گھبرایا ہے، مولا میں مر گئے، مولا میری گردن کٹ گئی، مولا میرا سارا گھرانہ مار دیا گیا۔ امام مسکرائے، تھا پریشان کیوں؟ یونس نقاش، تاریخ میں واقعہ نقاش کے نام سے آیا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کا کام تھا جو اسٹونز لوگ پہنتے ہیں اس پر وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق کسی کا نام لکھے، کوئی قرآن کی آیت لکھوائے، بڑے بڑے اسٹون جو پہنے جاتے ہیں، عقیق ہے خاص طور پر۔ اس زمانے عباسی خلیفہ کے اس سے بھی زیادہ ظالم وزیر، ایک بڑا سا اس کے پاس یاقوت آیا عقیق، وہ اس کو دیا اور کہا کہ اس کے اوپر میرا نام لکھ کے ایک عبارت بتائیے، لکھ کے مجھے پہنچا دیں۔ بہت بڑا تھا، یعنی وہ ایسا تھا کہ یہ وزیر اس کو پہن کے لوگوں کے سامنے اسی طرح سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا تھا، جیسے آپ اچھی اچھی گاڑیاں لے کے پارکنگ لاٹ میں کھڑے کرتے ہیں کہ پتہ چلے بھائی کس کی گاڑی، فلاں صاحب۔ تو وہ اس طرح سے یہ اسٹونز بہت بڑا تھا، اس وقت دنیا میں اس جیسا تھا ہی نہیں کوئی۔ یونس گھبرایا مارا 10ویں امام کے بعد، مولا میں گھر میں لے کے آیا، میرے ہاتھ سے پھسل کے گرا، 2 ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ آج کی ڈیموکریسی کو تھوڑی ہے، 1300 سال پہلے کا ڈکٹیٹر شپ ہے، میں بھی مارا گیا، میرا سارا گھرانہ مارا گیا۔ امام نے کہا مت گھبراؤ، ہم ہیں، نام بھی ان کا علی ہے، اسی علی کے بیٹے ہیں جو خود مشکل کشائے کائنات۔ مولا لیکن میری جان، کہا کہ اچھا کس دن وہ تمہیں بلائے گا، اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے میرا نام لینا جو ہم تمہارے توسل میں لیتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ 10ویں امام کا نام لے کے بھی تو آپ کہتے ہیں نا، پھر جانا اس کے دربار۔ تو مولا مگر اس سے ہوگا کیا؟ کہا دیکھ لینا کیا ہوگا۔ یونس نقاش کا واقعہ تو سیرت معصومین ہے، اگلے ہی ہم نے بلاوا آ گئے، نام لے کے امام کا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کہہ کے گیا تو، لیکن خود بھی سوچ رہا ہے کہ فائدہ اس میں کیا ہوگا۔ وزیر کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں عقیق کیا تھا، ہے نا تمہارے پاس؟ کہا ہے۔ کہا ایسا کرو، اس کے 2 ٹکڑے کرو اور برابر سے جو ہے 2 انگوٹھیاں بنا کے دینا۔ گھبرا گیا، لیکن کیوں اتنی قیمتی چیز؟ کہا کہ ہاں تمہیں تو پتا ہے میری 2 بیویاں، اور ان کو کسی طرح پتا چل گیا کہ یہ اتنا بڑا عقیق آیا، اب دونوں جھگڑا کر رہی ہیں کہ یہ ہمیں دو۔ تو ایک ہی راستہ میرے پاس ہے کہ اسے توڑ کر آدھا اور آدھا ان کو دے دوں۔ خالی آپ ہی بیویوں سے نہیں ڈرتے، اتنا ظالم جابر ڈکٹیٹر اکبر ڈرے نہیں انگریز کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے۔ اب نوج انگلش ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اکبر کی آبادی کا مشہور شعر ہے نا کہ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوج سے۔ مگر مسئلہ بیوی کی نوج کا نہیں ہے، مسئلہ ہے مومن معجزے دکھا سکتا۔ ابراہیم نے معجزے دکھائے، جلتی ہوئی آگ ان کو نہ جلا سکی، آگ کو بھی بچا سکتی۔ موسیٰ نے معجزہ دکھایا، دریا نے ہر ایک کو خط کیا، ان کا لشکر بچ گیا، یہ ساتھی آپ بھی بچ سکتے۔ موسیٰ نبی کا معجزہ تھا کہ اشرائیل نے سب کو کھا لیا، موسیٰ محفوظ رہے، آپ بھی محفوظ رہ سکتے اگر دعا کی طاقت کو سمجھ۔ تو آج کوئی دعا اوپری دل سے نہ مانگے،
دل کی گہرائی سے کہ واقعاً مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن جس سے دعا مانگ رہا ہوں اسی نے ابراہیم کو طاقت دی ہے، اسی نے موسیٰ کو طاقت دی ہے، وہی میری دعا کو طاقت دے گا۔ محمد وآل محمد تب جا کے آپ کی دعائیں قبول ہوگی، ورنہ سارا سال کہتے رہیں گے مولانا ساری رات تو ہم بیٹھے رہے لیکن پھر نتیجہ وہی تو وہی نکلا۔ اور اب آئیے آخری دعا میں، شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان ساری دنیا تشیع میں اعمال کی بنیاد ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہر عمل کسی حدیث سے ثابت ہے، مگر ان ساری حدیثوں کو کمپائل کر کے اعمال کی شکل، کئی علماء کی محنتیں، مگر بیسٹ جو سورس ہمارے پاس ہے اعمال کا وہ شیخ عباس قمی۔ وہ تمام اعمال لکھنے کے بعد مرحوم علامہ ذیشان اظہر جوادی کی کتاب میں مفاتیح الجنان کا اپنے الفاظ اور اپنے انداز کے اندر ایک کریکشن، اس میں لکھتے ہیں کہ تاریخ تشیع دوسرے یا تیسرے مجتہد شیخ صدوق۔ شیعہ میں اجتہاد کب سے آیا؟ تو یہ دوسرے یا تیسرے مجتہد شیخ صدوق، انہوں نے لکھا کہ اعمال شب قدر میں افضل ترین عمل واجبات دین کو سیکھنا اور سمجھنا، یہ بھی آج کے اعمال کا ایک حصہ۔ تو اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم پورے کے پورے گھنٹے اس کے اوپر بات کریں، لیکن عمل ہو جائے اس لیے دو مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ اعمال کا ایک حصہ سمجھ کہ ایک بات، اچھا یہاں پہ شب قدر کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا، میں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کو ان جنرل بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مجتہد مجتہد بننے کے بعد اپنے ریسرچ بند نہیں کرتا، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہتے کہ اب تو میں ایسی پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا ہے، تو اب میں آگے کیوں ریسرچ کروں۔ وہ پبلک کے لیے ریسرچ کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے چنا کے مرتے دم تک اس کا اجتہاد جاری رہتا۔ تو بعض اوقات فتووں میں تبدیلی آتی، بعض اوقات کچھ فتوے ایسے ہوتے جو کلیئر نہیں ہوتے، وہ اگلے مرحلے میں اس کو واضح کرتا، جس سے ایک پرابلم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی مجتہد کی مختلف فتووں میں آپ کو کنٹراڈکشن نظر آئے تو آخر آپ کس کو اوتھینٹک سمجھیں؟ ایک مجتہد کی 3 یا 4 کتابیں ہوتی، اب فرض کیجئے ایک کتاب میں کچھ اور دوسری کتاب میں کچھ، بہت ریئر چانس ہے لیکن ہے۔ پھر آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتاب میں کچھ ہے اور انٹرنیٹ کی سائٹ پر کچھ، اور آج کل ایک اس سے بڑا مسئلہ، اور کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، ایک مومن آ کے کہتا ہے میں نے تو ان سے کچھ اور سنا۔ اب یہ 3 4 5 طریقے ہیں جن میں مجتہد کے فتوے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک سلوشن ہے اسلام میں، وہ انشاءاللہ میں سیٹرڈے کو بتاؤں۔ آج اعمال کا وقت ہے، میرے ان بے تکے الفاظ کا نہیں، تو یہ سیٹرڈے کو میں بتاؤں گا کہ اس طرح سے ابھی کنٹراڈکشن ہو جائے تو سب سے پہلے ہم کس کو اہم سمجھیں، کتاب کو، یا ایک آدمی کہتا میں ایک چیز سن کے آ گیا۔ لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی آج کے اعمال کے حوالے سے، اس میں ایک چیز صدقہ صدقہ صدقہ، میں نے کئی بار کہا نا، فقہی مسئلے کے اندر بھی یہ صدقہ آ گیا تو بتا رہا ہوں۔ آغا سیستانی نے ایک کتاب تو خاص آپ کے لیے لکھی ہے، وہ ایک طرح سے ہم لوگوں کے لیے لکھی ہی نہیں، ان کی ایک کتاب اسلامک لا ہے، وہ سب کے لیے، ان کی ایک کتاب منہاج الصالحین ہے، وہ سب کے لیے، ایک کتاب ہے کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ، تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ خاص آپ کے لیے، عمل سب کریں گے لیکن خاص آپ کے لیے۔ اس کا مسئلہ نمبر 584 یہاں پر مجھے روکتے ایک تھوڑی سی کمپلین کرنا، پھر میں مسائل پر آتا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے پھر بھی بہت وقت لے لیا، یا آپ کو تسلی دیتے ہوئے بھی کہ بہت جلدی ممبر سے اتر رہا ہوں، آج مجھے تقریر نہیں کرنا، آج مجھے کچھ سب کچھ ہی میں نے وہ کر لیا جو روز کرتا ہوں، تو خیر بہت مختصر بات۔ A code of practice for Muslims living in the West, question number 584۔ اب یہاں پہ ایک بات میں بتا رہا ہوں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام مومنین کو کسی چیز سے کتنا انٹرسٹ۔
آغا سیستانی کی جو اسلامک لا ہے جو سب کے لیے لکھی گئی ہے اس میں بھی کئی مسئلے چینج ہو چکے ہیں. آغا سیستانی کی تقریر شروع ہوئی تھی 1992 اگست کا مہینہ تھا. اسی جعفریہ ہال کے اندر میں اشرا پڑھ رہا تھا. 7 سفر کی مجلس تھی. 8 سفر کو پتا چلا کہ آیت اللہ خوئی کا انتقال ہوا. آج بھی میں دنیا میں جہاں کہیں مجلس پڑھتا ہوں تو یہ یاد کرتا ہوں کہ جعفریہ ہال میں اس دن اشرا پڑھ رہا تھا جس دن آغا خوئی کے انتقال کی خبر آئی. تو فوراً آغا سیستانی کی تقریر شروع کی اکثر لوگوں. تو آج ہو گئے 18 سال اس اگست میں. 18 سال بہت بڑا پیریڈ ہے. اس میں مجتہد کے بہت فتوے بدل جاتے ہیں. کسی کی غلطی بھی نہیں اس کی رسالت بدلی. تو اسلامک لا میں کئی مسئلے بدل گئے. اردو میں یہ کتاب توضیح المسائل کے نام سے چھپتی ہے. اس کے نئے ایڈیشن آ گئے ہیں, ریوائز ایڈیشن آ گئے ہیں, جو مسئلے بدل گئے وہ چینج ہو کے آ گئے. فارسی کے اندر نیا ایڈیشن آ گیا, عربی میں نیا ایڈیشن اور انگلش میں جو 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی ایز اٹ از اسی طرح چھپ رہی. اس کا مطلب یہ کہ کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کتاب کا نیا ایڈیشن لینے میں. بہت سی نیک جگہوں پہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ابھی ہمارے رمضان کی کتابیں کراچی میں ہزاروں چھپے تقسیم ہو رہی ہوں گی فری. وہ مستحبات ہے, اسلامک لا واجبات. اس میں کوئی پیسے خرچ کرنے کو تیار ہے کہ یہ کتاب جس کی 24 گھنٹے ہر مرد, عورت, بچے اور بوڑھے کو ضرورت, اس کا لیٹسٹ ایڈیشن چھپایا جائے, خاص طور پر جب پتا ہے کہ یہ مسئلہ بدل گیا. روزے کے اندر بلغم کا کتنا اہم مسئلہ ہے بدل چکا. نماز آیات کا پورا طریقہ بدل چکا. یعنی انٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگوں کے. کتاب انگریزی کی بات کر رہا ہوں, اردو میں ہے انٹرسٹ. کراچی میں آپ جا کے اسی کا اردو ایڈیشن خریدیں, توضیح المسائل آپ کو لیٹسٹ ایڈیشن ملے. اسی طرح کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ. سب سے پہلے آیت اللہ سیستانی نے اس کتاب کا انگلش میں ٹرانسلیشن کروایا 1996-97. اب تک وہی ایڈیشن چھپ رہا, جبکہ اس کے بعد اس کتاب کے کئی مسئلوں آیت اللہ سیستانی نے تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا. اردو میں نئے ایڈیشن آ گئے جن کی یہ کتاب بھی نہیں. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کتنا لیک آف انٹرسٹ. اب آئیے مسئلہ 584. پوچھا گیا کہ کیا کسی مسئلے میں ہم ڈائریکٹ استخارہ دیکھ سکتے ہیں؟ استخارہ فقہی مسئلہ ہے. جواب یہ دیا کہ استخارہ تیسرے مرحلے پر. یہ یہاں بھی رکھی ہوئی ہے, شارٹ بریک میں آپ جا کے پڑھ لیجیے. 584 کہا کہ پہلے خود غور کرو. آفٹر پونڈرنگ یور سیلف, پہلا مرحلہ خود غور کرو کہ مسئلے میں کیا, شادی کریں یہاں پہ نہ کریں, فلاں بزنس کریں کہ نہ کریں, فلاں کام کریں, خود غور کرو. اگر تمہاری عقل جواب دے جائے, اگر عقل نے جواب نہیں دیا, عقل بتا رہی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا, ختم, استخارے کا موقع ہی نہیں. عقل جواب دے جائے تو پھر کنسلٹ ادر مومنین, پھر ایڈوائز لو دوسرے مومنین سے جو ذرا سمجھدار قسم کے. سمجھدار مومنین سے ایڈوائز لیں, ہر ایک سے نہیں لیں. ایسے بھی ملیں گے آپ ایڈوائز لینے کا, بھئی ہمارے گھر میں بڑی پریشانی آ رہی, تو داڑھی منڈوا تو جب سے داڑھی رکھی تب سے پریشانی آ رہی ہوگی. آپ نے بھی کہا کنفرم کیا جی ہاں اسی دن سے آ رہی ہے پریشانی. نہیں, مومنین صحیح مومنین سے ایڈوائز. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو استخارہ دے. استخارہ تیسرے نمبر پر. تیمم, اگر وضو نہ ہو تو تیمم کرو, وضو کر سکتے ہو پھر تیمم کرو, وہ غلط ہے, نماز بھی غلط. پہلی بات تھی. پھر اس میں آگے جملہ ہے کہ ایک بار استخارہ دیکھنے کے بعد دوبارہ استخارہ نہیں دیکھ سکتے unless یہ کہ ایشو has been changed. ٹھیک ہے, یہ انگلش میں یہاں تک لکھا فرسٹ ایڈیشن. سیکنڈ ایڈیشن میں آگا نے اس میں ایک لفظ بڑھا کے کہ اگر سچویشن چینج ہو جائے تو استخارہ دیکھ سکتے ہو. انگلش میں ابھی تک 96 کی ورڈنگ چل رہی ہے, جبکہ لیٹسٹ ایڈیشن اردو, عربی, فارسی تینوں میں چینج ہو گیا, بلکہ فرینچ میں بھی چینج ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ سچویشن چینج ہو جائے, اور صدقہ دینے سے بھی سچویشن چینج ہو جاتی ہے, اس لیے صدقہ دے کے دوبارہ استخارہ دیکھا جا سکتا. صدقہ چینج کر دیتا ہے سچویشن کو. یہ واجبات کا ایک مسئلہ تھا, واجبات کا نہیں تھا, لیکن میں نے اس لیے اس کو بتایا کہ اس سے واجبات کا ایک مسئلہ بھی حل ہو رہا.
کہ 20 سال پرانی کتاب یا 20 سال پرانے مسئلے میں چینج پاسبل. آئیے اب ہم ڈائریکٹ مسائل فقہ کے اعتبار سے ایک بات کریں کہ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پہ یہ غلط فہمی کہ شب قدر میں جو قضاء عمری پڑھی جاتی ہے اس سے ساری زندگی کی قضا نماز معاف ہوتی ہے. نہیں، قضاء عمری کی بیس ایک فقہی مسئلہ، اور وہ یہ کہ بچہ جانتا. بس یہ آخری مسئلہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اعمال کا حصہ ہے، سمجھیے آپ عمل شروع کر چکے، اس لیے میں نے 7 منٹ 8 منٹ لے لیے. قضاء عمری کی بیس ایک فقہی مسئلہ. فقہی مسئلہ یہ کہ ہمارے مجتہدین میں ایک بحث یہ کہ اگر کسی آدمی پر آلریڈی قضا نماز اور قضا روزے باقی تو کیا اسے اجازت ہے کہ اپنا قضا کو ادا نہ کرے اور سنتی نماز اور سنتی روزہ کرے؟ سنتی نماز سنتی روزہ جو واجب نہیں ہے، والنٹیئر کر رہے، جس کے اوپر واجبات باقی ہو تو کیا اس کو اختیار ہے سنتی کام کرنے کا؟ یہ لازم ہے پہلے یہ کرو، وہ تو واجب ہی نہیں ہے تم پر. تو روزے میں تو آج سارے مراجع کہتے ہیں کہ جب تک آپ قضا روزے نہیں رکھیں گے سنتی نہیں رکھ سکتے. نماز 50% پرانے مراجع کہتے ہیں کہ نماز میں بھی یہی، اگر کسی میں قضا نماز باقی ہے وہ سنتی نماز نہیں پڑھ سکتا. چنانچہ آپ نماز بحشت قبر نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز زیارت امام حسین نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز شب قدر نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اپنی قضا نمازیں نہ پڑھیں. آج کے مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، نماز میں اسلام نے اتنا سخت نہیں رکھا. نماز میں بیٹر تو یہ ہے کہ پہلے قضا پڑھو، کامن سینس، اور جب قضا ختم ہو جائے پھر سنت پڑھو. لیکن اگر بہرحال قضا ایک طرف چھوڑ کر بھی سنت پڑھو تو اجازت ہے، لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں. شب قدر میں اصل میں 50 سنت نمازوں کا حکم ہے جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کا 100 رکعت سنت نماز الگ سے پڑھو. اصل مسئلہ شب قدر کا 100 رکعت نماز ہے، لیکن اگر کسی میں قضا نماز باقی ہے تو بہتر یہ ہے کہ 100 رکعت قضا پڑھے، سنت نہ پڑھے. قرآن مجتہد کے حساب سے تو اگر آپ قضا نہیں پڑھتے اور سنت پڑھتے وہ سنت ہی غلط ہوتی، نہیں یہ ملتا آپ کو نہ وہ ملتا. آج کل کے مراجع کہتے ہیں پڑھ تو سکتے ہو لیکن اچھا نہیں، اس لیے ہم اس کے برابر 100 رکعت سنت نماز کے برابر 6 دن کی قضا پڑھتے ہیں. تو 6 دن کی قضا سے آپ کو صرف 6 دن کی قضا آپ کی معاف ہوگی. پڑھتے ہم اس لیے نہیں کہ شب قدر میں قضا کا کوئی حکم آیا، پڑھتے اس لیے کہ شب قدر کی 100 رکعت نماز اس کے بدلے میں اتنی ہی قضا پڑھو تو ثواب زیادہ. تو اس میں وہ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں جن پہ کوئی قضا نہیں، وہ 100 رکعت سنت نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے پھنس جاتے ہیں اب قضا نماز نہیں ہے تو ہم کو سنت پڑھنا چاہیے. مومنین کہتے ہیں لیکن مولانا ہماری تو قضا نماز، تو اگر ان کو نماز پڑھوائیں تو سنت نماز تو نہیں پڑھوا سکتے. تو پھر جو طریقہ ہم لوگوں کا ہے وہ ان بچوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے مرحومین میں کسی میں قضا نماز باقی تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ مرحوم کی نماز پڑھتے وقت اس کے وارثوں سے اجازت ہو. ہمارے چچا کی کچھ قضا نمازیں ہم پڑھ لینا چاہتے ہیں، وہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو آج کی رات ہماری قضا نماز بھی صحیح ہوگی اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی صحیح ہوگی. اور وہ بچہ کہ جس کے اوپر کوئی قضا نماز نہیں ہے لیکن کسی مرحوم دادا دادی نانا نانی باپ ماں جو مر چکے ان کی قضا نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو 100 کا ثواب بھی ملے گا، ان کی 6 دن کی قضا بھی اتر جائے گی. یہ میں نے مسئلہ اس لیے کہا کہ بہت بڑا ایک اعتراض کراچی میں آج کل کہ جو علماء 6 دن کی قضا پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان پہ قضا نماز باقی. جس پہ قضا نماز باقی ہے وہ نماز پڑھا ہی نہیں سکتا تو گناہگار ہو گیا. گناہگار اپنی نماز پڑھا نہیں سکتا. لیکن یہ کراچی کا مسئلہ ہے. ویسٹ میں تو سارے لوگ نماز پڑھا لیتے ہیں، جو جس وقت ہفتے لگ گیا وہی آگے کھڑا ہوا نماز شروع کر. کراچی میں اگر ہم کبھی نماز پڑھانے جا رہے تھوڑی دیر ہو جائے اطمینان ہوتا ہے مصلی خالی ہوگا. ویسٹ میں تو ڈر لگتا ہے کہ 2 منٹ بھی دیر ہو گئی کوئی نہ کوئی صاحب آگے بڑھ کے اللہ اکبر کہہ چکے ہوں گے. ہمارے کرائٹیریا یہاں پہ نہیں رہا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن یہ شب قدر کا پارٹ نہیں. شب قدر کا پارٹ ہے کہ وہ بچے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ بچے نے ہمارے پدوں کا قضا ہے. بھائی واجبات کی بات کرو تو پورے اعمال ہی واجب نہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہو تو کسی مرحوم کی قضا نماز پڑھ لو. اس میں مسئلے تو بہت ہیں لیکن وہی بات ہے کہ آج ہی کی ایک رات رہ گئی آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے. اتنا بھی میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ اعمال کا پارٹ بنے، مگر اعمال کا آخری پارٹ تو رہے
ابھی تک ہم نے کتنے عمل کیے؟ غسل کی بات ہو گئی، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 مرحومین کو یاد کرنا، نمبر 4 واجبات کا بیان جو اعمال کا ایک حصہ۔ اب آئیے 5ویں بات، جس کے بعد یہ مجلس جو مجلس کم ہے اعمال زیادہ، یہ مکمل ہوگی، اور وہ یہ کہ ہم اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قبول کر لے، لیکن جیسا ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ اگر ہم دعائے توسل معصومین کا نام لے کے دعا مانگیں گے دعا کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ یونس نقاد جیسا ایک عام آدمی بھی معجزے دکھا رہا، امام کا نام لینے سے دعا کی طاقت اتنی بڑھ جاتی۔ تو اگر ہم امام کو بلا کے اپنے درمیان بٹھا دیں، ایک تو ہے کہ آپ امام کا نام لیں دعا آپ کی قبول، اور ایک آپ کہہ کہ نام کیا آپ ہی کو کیوں نہ اپنے درمیان بٹھا دیں، دعا ہم پڑھیں آپ ہمارے درمیان ہو تو ہماری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اور اعمال کیا کرو، پورے مجمع میں اگر ایک آدمی نیک ہے اس کی نماز اور دعا قبول ہو گئی، اس کی برکت سے سب کی قبول ہو جائے گی۔ ایک نیک آدمی کی اتنی برکت ہے تو اگر خود امام معصوم ہمارے درمیان آ کے بیٹھے ہوئے تو اعمال شب قدر میں کتنا ضروری ہے کسی طرح امام کو لا کے اپنے اعمال کے درمیان شامل کر لو۔ نعوذ باللہ ہم امام کو اعمال نہیں کرائیں گے، اعمال ہم کریں گے، امام کا خالی وجود ہمارے اعمال و دعا کو قبول کراتا۔ لیکن کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ کی دنیا کا سب سے مشکل کام بتا ہے، امام کو کہاں سے لے کے آئے؟ بہت آسان ہے امام کو لانا اور بہت مشکل۔ اپنے ذاتی اعمال اور اپنے ذاتی کردار کے بلبوتے پہ امام کو بلاؤ تم اس قابل ہی نہیں، لیکن اگر اسی اصول پہ عمل کرتے ہوئے بلاؤ جو خود چوتھے امام نے بتایا، آپ روایت بھی سمجھ گئے، آپ کے ذہن میں پوری روایت آ بھی گئی، مگر میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ روایت بھی امام کو دنیا میں کہیں بھی ہوں گے وہاں سے ہمارے درمیان بھی لے کے آئے گی۔ اگر ہمارا بیڑا پار ہو گیا اگر اس روایت کی وجہ سے صحیح، امام ہمارے اعمال میں ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ چوتھے امام کا شاگرد ہے زہری، اس نے ابتدا سے امام سے علم حاصل کیا، اتنا علم لیا کہ اپنی قوم کا امام بن گیا، ہم سے کوئی تعلق نہیں اس کا، اپنی قوم کا امام بن گیا، اور اتنا چونکہ اس نے ترقی امام چوتھے امام کی خدمت میں امام کی جوتیاں سیدھی کر کے کی، تو اس کا بڑا دل چاہتا کہ کبھی میں اپنے آقا اور مولا کو اپنے گھر میں مہمان بلاؤں۔ وہ ان کو امام نہیں مانتا، رسول کا بیٹا مانتا، امت کا سب سے بڑا عالم مانتا، حسین کا وارث مانتا اور اپنا استاد مانتا۔ چنانچہ اس نے شادی کی، امام کو بلایا، امام نے کہا کربلا کے بعد ہمارے گھرانے سے یہ رواج ہی اٹھ گیا، اب ہم شادیوں میں نہیں جاتے۔ اس نے مکان خریدا، امام کو بلایا، امام نے کہا اب ہم خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے جشن کیا، امام کو بلایا، وہی امام کا جواب تھا۔ اس کے بیٹے کی پہلی برتھ ڈے آئی، امام کو بلایا، امام نے اسی طرح منع کر دیا۔ وہ وقت آ گیا کہ اس کا اپنا بیٹا جوان ہو گیا اور بیٹے کی شادی ہو گئی، تڑپ کے گیا مولا اب تو آ جائیے، یہ میرے گھر کی اتنی بڑی خوشی۔ امام نے کہا کہ میں نے تم سے ذکر کو مرارا بار بار تم سے کہا کہ کربلا کے بعد ہمارے گھرانے سے اب شادیوں میں شرکت کا رواج ہی اٹھ گیا۔ اب تڑپ کے کہا تو مولا اگر کوئی آپ کو بلانا چاہے، یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم اپنے اعمال کو قبول کرانے اور اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اگر آپ کو بلانا چاہے۔ زہری نے کہا کہ مولا اگر کوئی آپ کو بلانا چاہے تو کیا طریقہ؟ کہا میرے بابا کی مجلس رکھ دے، میرے گھر کے مسائل اپنے گھر میں قائم کرے پھر دے۔ زہری نے اعلان کر دیا اچھا میں کربلا والوں کا ماتم کروں گا۔ کوئی شیعہ اگر مجلس کراتا تو حکومت کی پابندیاں ہوتی، انہی کے قوم کا امام آج مجلس کرا رہا ہے تو اب کون سی حکومت پابندی لگائے؟ مدینے کے لوگ بھی تڑپ رہے تھے، حسین پہ رونے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا، یہ بہترین موقع ملا۔ چنانچہ ایک بار اتنا مجمع اس مجلس کے اندر پورا گھر اس کا بھر چکا ہے، کھچا کھچ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب زہری گھر سے باہر نکلے، امام کو لے کے آؤ، جو رسول خدا کی قبر کے برابر ہی حجرے میں رہتے، مگر وہاں تک جانے کی ضرورت نہ پڑی، اپنے گھر سے نکلے تو کیا دیکھا دروازے پہ میرے چوتھے امام خود سے کھڑے ہیں۔ تڑپ کے کہا فرزند رسول میں آپ کو لینے جا رہا تھا۔ امام کا وہی جواب جو شب قدر کے اعمال کے مومنین کے لیے، کہا کہ زہری
جہاں میرے بابا کا ذکر ہو ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے لینے جائے، میں جہاں بھی ہوں وہاں سے چل کے خود اس کے یہاں آتا ہوں۔ اللہ اللہ، ہمارے یہ چند آنسو، ہمارے یہ چند جملے آقا سجاد کو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے درمیان لا کر ہمارے اعمال بھی قبول کروا دیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول کروا دیں گے۔ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آتا ہوں۔ ظہری امام کو لے کے آج منبر کے قریب جگہ دی، اور خطیب نے ایک بار جو کربلا میں اکبر کا تذکرہ شروع کیا، ایک اکبر کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اکبر کا واسطہ دے کے کبھی دعا کرے، اکبر کی دادی فاطمہ زہرا کی دعا لے کے خود خدا کی بارگاہ میں جائے گی۔ اس ماننے والے نے میرے اکبر کا واسطہ دے کے یہ دعا کی ہے۔ بس ایک کوہرام بپا ہو گیا، کیونکہ پہلی مجلس کی کربلا کے بعد لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، کسی کا ہوش نہ رہا، اور جب مجلس ختم ہوئی، مجمع ذرا سا کم ہوا، صاحب خانہ امام ظہری منبر کے قریب آئے تاکہ آقا سجاد کے قریب بیٹھے، دیکھا آقا سجاد نظر نہیں آ رہے۔ روایت تو مجھ سے پوری پڑھی بھی نہیں جاتی، مگر اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ چند جملے ہمارے اعمال شب قدر کے لیے کتنا اہم بن رہے ہیں۔ ایک بار ڈھونڈتے ہوئے چلے میرا فرزند رسول، میرا استاد کہاں چلا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں پہ دیکھا، جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری، اور غشی کے عالم میں ہمارا آقا لیٹا ہوا ہے، پانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا۔ ظہری نے ہاتھ جوڑے، فرزند رسول منبر کے بعد سے آپ وہاں کیسے آ گئے؟ اللہ اللہ کو جملہ آ رہا ہے روایت میں، آپ کے سارے اعمال اسی جملے پہ قبول۔ ایک بار سجاد نے کہا، ادھر خطیب نے میرے بابا کے مسائل پڑھے، ادھر میں نے دیکھا آسمانوں سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہے، اور وہاں بیٹھی ہے جہاں ازاداروں نے جوتیاں اتارے ہیں، اور بال کھول کے ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ خدا بندہ، یہ میرے لال کی ازادار، ان کی جتنی حاجتیں اور دعائیں ہیں میں تیری بارگاہ میں اس کو پیش کرتی ہوں۔ اعمال شب قدر کے پہلے مرحلے کا اختتام دعائیں فاطمہ زہرا پر ہوا۔ خدا بندہ، تجھے حسین کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کی دعا کا واسطہ ہمیں اس قابل بنا دے، ہم دعائیں فاطمہ زہرا میں شامل ہو سکے۔ خدا بندہ، ہمارے اس اجتماع کو اس قابل بنا دے کہ ہمارا آقا سجاد بابا کا نام سن کے تڑپ کے چلا ہے، وہ ساری رات اعمال میں ہمارے ساتھ بیٹھا رہے اور ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبولیت کی منزل تک لے جائے۔ خدا بندہ، تجھے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم آقا حسین اور حسین کے اکبر کا واسطہ، آج جتنے مومنین اور مومنات جعفریہ ہال میں اس وقت جمع ہیں اور پھر جو اعمال میں رہیں گے، جو کسی مجبوری سے نہ رہیں گے، خدا بندہ ان کی ساری دعائیں پیشگی، ابھی دعا کرنے سے پہلے ہی، عمل کرنے سے پہلے ہی حسین کے نام پہ یہ ساری دعائیں قبول فرما۔ خدا بندہ، ان کو سارا سال شب قدر کی وجہ سے میں نے کہا، ورنہ ساری زندگی ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ ان کو طولانی عمر بھی عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ، ان کے رزق حلال میں برکتیں بھی عطا فرما، ان کو اپنی اولادوں کی ساری خوشیاں بھی نصیب فرما۔ خدا بندہ، ہماری دعاؤں میں ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما۔ اگر وہ اعلی علین میں پہلے سے ہیں تو ان کے رتبے بلند کر دے، اگر خدا نہ خواستہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تجھے میرے مظلوم آقا سجاد کی حاضری کا واسطہ ہمارے مرحومین کے عرضات کو دور کر کے انہیں بھی اس وقت جوار اہل بیت سے بچا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار، جب سیلاب زدگان کو سوچتا ہوں تو میں خیال کرتا ہوں بیچارے کیا عمل کریں گے، 3 دن سے جن کے بچوں نے ایک لقمہ طعام کا نہ کھایا ہو، جنہوں نے ایک گھونٹ پانی کا نہ پیا ہو۔ خدا بندہ، دنیا میں جہاں جہاں اس وقت مظلوم شیعان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان جیسی قدرتی آفت میں مبتلا ہو، اور چاہے وہ عراق و لاہور جیسی دشمنان اہل بیت کی مبتلا کی بھی آفتوں میں ہے، خدا بندہ ان تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما۔ خدا بندہ، ان کے اس امتحان کو بھی پورا فرما۔ خدا بندہ، اس یوم قدس کا واسطہ قبلہ اول کی آزادی کے انتظام جلد از جلد فراہم فرما۔ خدا بندہ، ان مظلوم ہمارے فلسطینی بھائیوں کو راحت و آرام عطا فرما۔ خدا بندہ، اسی طرح بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بے کسی اور بے بسی میں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، اور یہی 8 شوال کی تاریخ تھی ان قبروں کے ٹوٹنے کی۔ تجھے واسطہ قبر فاطمہ زہرا کا، جس پہ نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی سایہ ہے، جلد از جلد ان قبروں
کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔ خداوند اس مجمع میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان سب کو حج بیت اللہ، زیارت جہاں معصومین، خاص طور پر اپنے مظلوم آقا کربلا والے کی زیارت کا شرف اور توفیق عطا فرما اور بار بار عطا فرما۔ اور خداوندہ ان سارے مسائل کے حل کے لیے اور پھر ہمیں اس انداز سے تڑپ کے دعا ہی نہ کرنا پڑے، اگر کہ ہم اس سے زیادہ اس وقت دعا کریں گے، لیکن پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین، آج شب قدر کے مالک، آج شب قدر کے مرکز امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ اگر امام کے ظہور میں تاخیر ہماری غلطی سے ہو رہی ہے تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اور اگر تیری کوئی مصلحت ہے تو خداوندہ غیبت میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے، خداوندہ اس مہینے جتنی قلیل عبادتیں ہم نے کی ہیں ان سب کو قبول فرما۔ اس دوران اب تک اگر کوئی ہمارا زندگی کا گناہ باقی ہے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ آج رات ختم ہونے سے پہلے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مومنہ بہت بیمار ہیں، امیر یا امیرہ مرچنٹ، اور جیسا کہ برادر حیدر زاہد کے لیے اعلان ہوا، اور کچھ اور بیمار مومنین و مومنات 350 کے قریب تو لاہور کے اندر جو مومنین اور مومنات زخمی ہیں، اور اس کے علاوہ عراق میں بھی۔ تو ان تمام بیماروں کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر عمل امن یجیب کرتے ہیں، 5 مرتبہ اس آیت کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 یا قاضی الحاجات و یا کافی المحبات، یا مجیب دعوت المضطرات و یا شافی المرضات۔ خداوندہ تجھے واسطہ اس آیت کریمہ کا یہ جن بیماروں کے لیے التماس کی گئی، خاص طور پر یہ امیر مرچنٹ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بیمار مومنین و مومنات ہیں، اس مجمع میں بھی کچھ بیمار ہیں، خداوندہ ان سب کو آج کی شب قدر اور آج کے شب قدر کے مرکز امام زمانہ کا واسطہ شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس تمام مرحوم مومنین و مومنات، حاضرین مجلس، جو مومنین یہاں ہیں، جو مومنات پردے کے پیچھے ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور جن کی جانب سے آج افطار تھا اس خاندانے کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت، خصوصاً سیلاب میں شہید ہونے والے اور کل لاہور میں 21 رمضان کے جلوس میں شہید ہونے والے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، بحق محمد وآله الطاهرين۔